السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی جو کہ ایک عام سے لباس میں موجود تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں داخل ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد ایک چمڑے پر کچھ لکھی ہوئی چیز دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اور جب وہ محل سے باہر نکلا تو اس کو نہ کسی نے جاتے دیکھا اور نہ ہی کسی نے آتے دیکھا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر علی بن سفیان کو میرے پاس بلاؤ۔ دوستو، علی بن سفیان عرب کا ایک ماہر جاسوس تھا جو کہ نہ صرف جاسوسی کرنے میں ماہر تھا بلکہ جاسوسوں کو پکڑنے میں بھی ماہر تھا۔ علی بن سفیان کی جاسوسی سے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے وزیر بھی ڈر جاتے تھے۔ علی بن سفیان جاسوس کو اس انداز سے پکڑتا کہ وہ جاسوس بھی حیران ہوتا کہ آخر اس انسان کو کیسے پتہ جل جاتا ہے یا اس کو جاسوسوں کی بو آتی ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو علی بن سفیان کی عقل مندی کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ جنگ کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس 3 لڑکیاں غریب اور مظلوم بن کر آئیں۔ جب سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے پاس کیا کرنے آئے ہو تو انہوں نے چینی زبان استعمال کی اور سلطان کا ایک سپاہی ان کی زبان کو جانتا تھا، لہٰذا سپاہی نے سلطان کو بتایا کہ حضور یہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی اور یہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہم سلطان کی پناہ میں آنا چاہتی ہیں، ہمارے پیچھے دشمن ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کی چال میں پھنس گیا، لیکن جب علی بن سفیان کسی کام سے واپس لوٹا تو جب ان لڑکیوں کو دیکھا تو فوراً ان کی آنکھوں سے پہچان گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی ان لڑکیوں کو غدار ثابت کر سکتا ہوں۔ سلطان نے کہا وہ کیسے؟ علی بن سفیان نے کہا کہ آپ سپاہیوں کو حکم دیں کہ ان تینوں لڑکیوں کو تمام درباریوں کے سامنے حاضر کریں۔ سلطان کے حکم پر جب ان تینوں لڑکیوں کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو علی بن سفیان نے بلند آواز میں سب کے سامنے کہا کہ ان تینوں لڑکیوں کو ننگا کر کے ہمارے وحشی سپاہیوں کے حوالے کر دو۔ جب یہ بات علی بن سفیان نے کہی تو ان تینوں لڑکیوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ان تینوں جاسوس لڑکیوں نے فوراً اٹھ کر کہا کہ مسلمانوں کے سلطان کا یہی کام رہ گیا ہے، کیا وہ ہمیں تمام مردوں کے سامنے ننگا کرے گا؟ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھی علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ نے تو کہا تھا کہ عربی زبان نہیں جانتی، تو پھر انہوں نے یہ زبان کیسے سمجھ لی؟ اور اس وقت تمام درباریوں کے سامنے سلطان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ لڑکیاں کوئی مظلوم نہیں بلکہ جاسوس ہیں، اور علی بن سفیان کی عقل مندی کی وجہ سے وہ تینوں پکڑی گئیں، اور یہی ادا اس کی سلطان صلاح الدین ایوبی کو پسند تھی۔ الغرض، دوبارہ اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا کہ جاسوس سے خبر ملی ہے کہ فلاں قبیلے کا سردار اب بالکل پرسکون ہے، اس نے اپنے سپاہی ہر طرف پھیلا دیے ہیں، اور وہ قبیلہ جیسے کہ تم جانتے ہو کہ تجارت کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک کے ساتھ تجارت کرنے کا راستہ اسی قبیلے کے پاس سے گزرتا ہے، اور اس قبیلے کا سردار وہاں سے گزرنے کے لیے ہم سے ٹیکس مانگ رہا ہے۔ میں نے اسے مناسب ٹیکس دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس نے ہماری مجبوری کو دیکھ کر مجھ سے دگنا ٹیکس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور میں نے جاسوسوں سے خبر لی ہے۔ اب یہی بہتر وقت ہے کہ اس قبیلے پر حملہ کر کے اس کے سردار کو پکڑ کر اس قبیلے کو اپنے قبضے میں لیا جائے، تاکہ ہمارے غریب تاجروں کو اس ظالم سردار کو ٹیکس نہ دینا پڑے اور ہماری معیشت اٹھ کھڑی ہو۔ علی بن سفیان سے تھوڑی دیر سلطان صلاح الدین ایوبی بات چیت کرنے کے بعد سلطان نے ایک چمڑے پر لکھا ہوا نقشہ نکالا اور علی بن سفیان کو تفصیل سے بتایا کہ فلاں راستے سے فلاں جگہ پر ہمارے سپاہی اس قبیلے کا محاصرہ کرنے جائیں گے، اور فلاں وقت پر ہم اس قبیلے پر حملہ کریں گے، اور ہمارا حملہ ان کی شکست کا سبب بنے گا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو حملے کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ جب حملہ کرنے کا وقت قریب ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے محل سے اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہونے لگا، تو اتنے میں ایک عام آدمی کے بھیس میں ایک ماہر جاسوس نے آ کر سلطان کو خبر دی کہ حضور آپ اپنے سپاہیوں کو ابھی اور اسی وقت روک دیں، کیونکہ اس قبیلے کے سردار کو کہیں سے خبر ملی ہے کہ سلطان اس کے قبیلے پر حملہ کرنے والا ہے، اور اس نے آپ کے مکمل منصوبے کے مطابق اپنی اسی جگہ پر سپاہی تعینات کر دیے ہیں، اور اگر آپ نے ان پر حملہ کیا تو آپ کا حملہ بالکل ناکام جائے گا اور آپ کے سارے سپاہی مارے جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران و پریشان ہوا کہ آخر اس سردار تک یہ خبر کیسے پہنچی کہ میں اس کے قبیلے پر حملہ کرنے والا ہوں۔ اتنے میں اس ماہر جاسوس نے کہا، حضور مجھے شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ اس قبیلے کے سردار کے جاسوس آپ کے درمیان میں موجود ہیں۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اسی وقت گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اترا اور کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ آج تک کوئی بھی جاسوس سلطان کے سامنے ٹک نہیں پایا، تو اب ایسی اہم معلومات ایک جاسوس کیسے لے کر جا سکتا ہے؟ اتنے میں اس جاسوس نے کہا
کہ ہماری معلومات کے مطابق اس سردار کے 2 جاسوس اسی وقت محل میں موجود ہیں اور ان میں سے ایک جاسوس بالکل آپ کے قریب ہے اور دوسرا جاسوس ایک عام سے ملازمت پر مامور ہے جو کہ آپ کے قریبی جاسوس سے خبر لیتا ہے اور وہ اس خبر کو اس سردار تک پہنچا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جاسوس کو کہا کہ میرے قریب تو کوئی ایسا مشکوک بندہ نہیں جو مجھ سے غداری کر کے جاسوسی کرے۔ تو سلطان کے جاسوس نے کہا، حضور جاسوس ہوا کی طرح ہوتے ہیں جو موجود ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے، لہٰذا آپ کو اپنے ہر طرف دیکھنا چاہیے، جاسوس آپ کو نظر آ جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو آرام کرنے کے لیے بھیج دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا اور علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ علی بن سفیان، میرے جاسوسوں کے مطابق محل میں اس وقت اس سردار کے 2 جاسوس موجود ہیں جنہوں نے یہ اہم معلومات ان تک پہنچائی ہیں، اب ان کو پکڑنے کا کوئی طریقہ بتاؤ۔ اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، حضور میری سمجھ میں تو بالکل نہیں آ رہا کہ آخر محل میں 2 جاسوس کون ہیں۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے میں ایک باورچی سلطان کے لیے مشروب لے کر آیا۔ جب علی بن سفیان کی نظر اس باورچی پر پڑی تو علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ حضور یہ باورچی کہاں سے آیا ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ یہ 15 دن پہلے میں نے اس کو بازار سے خریدا تھا، یہ کانوں سے بہرا ہے لیکن اس کے ہاتھ کا ذائقہ بہت لذیذ ہے اور اس نے کئی دفعہ ثابت کیا ہے کہ یہ میرا وفادار ہے، آپ اس پر شک نہ کرو۔ تو اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، حضور میں اس پر شک نہیں کر رہا لیکن یہ آپ کا باورچی بالکل بدلحاظ ہے، میں نے صبح اس کو مشروب بناتے دیکھا تو اس نے بغیر برتن دھوئے برتن میں مشروب بنا دیا اور اسی غصے کی وجہ سے میں نے اس برتن میں جس میں آپ کے لیے مشروب لایا ہے میں نے اس میں زہر ملا دیا ہے، لہٰذا آپ یہ مشروب بالکل نہ پئیں اور سزا کے طور پر یہ مشروب اسی بہرے باورچی کو پلا دیں تاکہ یہ اپنی غلطی کی سزا بھگت سکے، کیونکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک سلطان کا مشروب کس طرح کے برتن میں بنانا چاہیے۔ اتنے میں سلطان نے کہا کہ یہ علی تم نے کیا کیا، اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، حضور اگر آپ مجھے اپنا وفادار سمجھتے ہیں تو میری بات مان لیں۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بہرے باورچی کی طرف دیکھا اور کہا، اے باورچی یہ مشروب تم پی لو، مجھے حاجت نہیں۔ سلطان نے اس کے ہاتھ میں دوبارہ مشروب کا پیالہ دیتے ہوئے کہا کہ اب اس کو پی جاؤ، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس مشروب کو پیتے وقت اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور جب سلطان نے اصرار کیا تو وہ مشروب کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہو گیا کہ یہ مشروب کیوں نہیں پی رہا اور مشروب اس کے ہاتھوں سے کیوں گر گیا ہے۔ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور یہی وہ جاسوس ہے جو آپ کی معلومات قبیلے کے سردار تک پہنچا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہے؟ یہ تو بہرا ہے۔ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور یہ اگر بہرا ہوتا تو یہ ابھی اور اسی وقت اس مشروب کو پی جاتا، کیونکہ میں نے اس کے سامنے کہا ہے کہ اس مشروب میں زہر ہے، اور اگر یہ بہرا ہوتا تو یہ کبھی نہ سنتا اور اس مشروب کو پی جاتا، لیکن یہ صرف بہرا ہونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے غصے میں آ کر اسی وقت تلوار نکالی اور اس جاسوس کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر علی بن سفیان نے کہا، حضور لیکن ابھی اس جاسوس کو قتل نہیں کرنا تھا، ہم اس کی مدد سے دوسرے جاسوس کو پکڑ سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلطان بھی بڑا حیران پریشان ہو گیا اور کہا کہ اب ہم دوسرے جاسوس کو کس طرح پکڑیں گے جو سانپ کی طرح ہمیں ڈس رہا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اور محل کے ایک ایک کونے، ایک ایک دروازے اور ہر دیوار کے ساتھ جا کر دیکھو کہ کون کس جگہ پر ڈیوٹی کر رہا ہے، اور جب سارا معائنہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ چند لمحوں کے بعد علی بن سفیان واپس آیا اور کہا، حضور میں نے محل کے تمام سنتریوں سپاہیوں کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ کون کس جگہ ڈیوٹی کر رہا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے محل کے صحن میں تمام سپاہیوں حتیٰ کہ دروازے پر موجود سنتریوں کو بھی اپنے سامنے بلایا اور کہا کہ ہم فلاں قبیلے پر فلاں جگہ سے فلاں وقت پر اور فلاں طریقے سے حملہ کرنے والے ہیں، تم سب تیار ہو جاؤ، کیونکہ سپاہی محل کی حفاظت کے لیے رکیں گے اور باقی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ جب سلطان واپس اپنے کمرے میں آیا تو علی بن سفیان نے کہا کہ حضور یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اب یہ خبر تو ایک پرندے کی طرح اڑتے ہوئے اس سردار کے پاس پہنچ جائے گی، کیونکہ ابھی بھی ایک جاسوس ہمارے درمیان موجود ہے۔ سلطان نے کہا کہ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح میں نے تمام سپاہیوں کو کہا اسی طرح ہم ویسا نہیں کریں گے۔ میں صرف یہ پتہ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ اس خبر کے بعد کون سا سپاہی اس محل میں غائب ہوتا ہے، جو بھی سپاہی محل میں غائب ہوا وہی دوسرا جاسوس ہوگا۔ اور سلطان کی سوچ کے مطابق تھوڑی دیر میں جب علی بن سفیان نے دوبارہ محل کا معائنہ کیا تو ایک سپاہی وہاں سے غائب تھا۔ سلطان سمجھ گیا کہ یہی غدار ہے، لیکن اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو حکم دیا
کہ ابھی اس جاسوس کو کچھ نہ کہنا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ وہ سردار سمجھے گا کہ میں فلاں جگہ پر حملہ کروں گا، لیکن ہم ویسا ہی حملہ کریں گے جیسے ہم نے پہلے منصوبہ بندی بنا رکھی تھی، اور جب وہ سردار وہاں پر حملہ کرنے کے لیے ہمارے آگے گھات لگائے گا، ہم پیچھے سے آ کر اس کے قبیلے پر قبضہ کر لیں گے، اور اسی طرح وہ جاسوس بھی پکڑا جائے گا اور اس قبیلے پر قبضہ کر لیں گے۔ مقررہ وقت پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چند سپاہی اس قبیلے کے سردار کی طرف بھیج دیے، جو کہ سلطان نے سب کے سامنے کہا تھا، اور باقی سپاہیوں کو لے کر اپنی بنائی گئی حکمت عملی کے مطابق اس قبیلے کی طرف حملہ کرنے کے لیے چلا گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے ہی وار میں اس قبیلے پر قبضہ کر لیا، اور ادھر سے سلطان کے سپاہیوں نے بھی اس سردار کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور وہ جاسوس بھی پکڑا گیا، کیونکہ سلطان کی چال کے مطابق فوراً وہ جاسوس اس سردار کے پاس پہنچا اور اس کو جا کر خبر دی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی نے صرف انہیں گمراہ کرنے کے لیے دی تھی، اور اس بے وقوف جاسوس کی وجہ سے اس سردار نے نہ صرف اپنی جان گوا دی بلکہ اپنا قبیلہ بھی کھو بیٹھا، اور وہ دونوں جاسوس علی بن سفیان اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی کی وجہ سے پکڑے گئے۔